میاں صاحب یہ بتائیں، میں کافی عرصے سے بیانات ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی آتی ہے بات کہ تحریک انصاف صاحب سے مذاکرات ہونے چاہیے، کبھی بات آتی ہے کہ نہیں آج ابھی جیسا میاں صاحب کی بات، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ میاں صاحب نے کوئی آفر کی ہے مذاکرات کی؟ کیا یہ سوچ دکھائی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کسی ایک جگہ بیٹھیں، ادارے بیٹھیں اور بات چیت کریں؟ شکریہ کاشف عباسی صاحب. میں گزارش کروں گا کہ جو آپ نے انالیسس کیا، جو اپنا تجزیہ پیش کیا، وہ آپ نے جو خبریں سنی یا پڑھا یا کسی کی انفارمیشن بیس آپ بات کر رہے ہیں، مگر میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی دو وجہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا اس میں کسی جگہ بھی یہ بات نہیں کی گئی کہ پی ٹی آئی سے بات کی جائے، اور کسی جگہ بھی کوئی کسی کے ذمے نہیں لگایا گیا کہ وہ پی ٹی آئی سے وہ مذاکرات کرے گا. اب دوسری بات، جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، تو ہر وقت ہر جگہ تمام پولیٹیکل فورسز کو بات کرنی چاہیے. اور اس میں جو آپ محمود اچکزئی صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اتحادی رہے ہیں. اور پھر دوسرا بات یہ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیشہ تو بات کی ہے، مگر آئین قانون سے ماورا جو قوتیں ہیں ان سے مذاکرات کی بات نہیں کی، یا کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان سے بات ہم کریں گے. مولانا فضل الرحمان سر لیکن مجھے پہلے مولانا کی طرف میں سیپریٹلی آؤں گا. سر مولانا صاحب کی طرف جو پرائم منسٹر جا رہے ہیں، زرداری صاحب جا رہے ہیں، میرا یہ بھی خیال ہے کہ آپ کو نمبرز مولانا صاحب پھر بھی پورے کر کے نہیں دے سکتے، نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ میں. صرف یہ کوشش ہے کہ مولانا اور عمران خان نے اکٹھے، وہ تجزیے کی بات ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ آپ کے مذاکرات آپ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا براہ راست مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ریلیف ان کو ملا اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہے، اور مولانا اگر تحریک انصاف کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے اس کا بھی نقصان آپ کو ہے. آپ کو مولانا کے مجھے لگتا ہے اسمبلی کے نمبرز اتنے نہیں چاہیے جتنا مولانا عمران خان کے کیمپ میں نہ جائیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بنیادی دلچسپی کا آپ کے لیے زیادہ یہ ہوگا کہ مولانا اور عمران خان کی فورسز اکٹھی نہ ہو جائیں، یعنی ان کی اسٹریٹ پاور اکٹھی نہ ہو جائے. اس میں جانے سے پہلے ذرا یہ، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، صرف اجلاس میں اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی. پہلے یہ میرے لیے کلیئر کر دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان پرنسپل بات چیت کرنے میں، لیکن اجلاس میں یہ بات نہیں. اگر اجازت دیں تو میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ مذاکرات پی ٹی آئی سے ہونے چاہیے. میں نے کہا اپوزیشن کی جماعتوں سے ہونے چاہیے، اور اس اجلاس کے اندر بھی یہ ضرور چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اور یہ جو آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں یہ بھی بات درست ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر سے بات ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے سر طریقے انصاف کو سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ پھنس گیا. نہیں، اگر آپ پروگرام بند کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں. ایک سیکنڈ یار آپ چپ کر جائیں. صاحب اگر آپ کہیں میں گھر سے کھانا کھا کے آ جاتا ہوں. ایک سیکنڈ یار آپ چپ کر جائیں. کیا بات کر سر، میری بات سنیں، اگر اجازت ہے میں بھاگ کے کھانا کھا کے آ جاؤں. مجھے بات کرنے دیں. میاں صاحب اگر آپ کہیں میں گھر سے کھانا کھا کے آ جاتا ہوں، یہ کون سا طریقہ؟ آپ پچھلے 2.5 منٹ سے گفتگو کر رہے ہیں. پریس کانفرنس تھوڑی ہے یہ، سوال تو پوچھنے دیں. یہ پریس کانفرنس نہیں، برائے مہربانی. یہ پریس کانفرنس میں ہوتا ہے کہ آپ بولنا شروع کریں اور اپنی مرضی سے ختم کر کے اب سوال. میرے بھائی پھر یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کو جواب دینے نہیں دیتے اور اپنی بات نیا سوال دے دیتے ہیں. 18 منٹ کا تو نہیں ہوتا نا سر. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ سے جب سوال کرتا ہوں بات کر دو. بھائی نہیں ہوتا. عجیب بات کر رہے ہیں سر. میری بات سنیں، میں when you are creating an argument میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پرابلم کس بات سے؟ اگر آپ پروگرام بند کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں. یار یہ آپ لوگوں کو ویسے کوئی نئی چیز آ گئی ہے کہ بند کر دیں؟ میں بولوں گا، میں 11 منٹ بولوں گا، میں 14 بولوں گا. اگر آپ نے ایسا کرنا ہے برائے مہربانی مجھے پروگرام سے پہلے بتا دیا کریں. آپ سوال کا جواب ہی نہیں دینے دیں گے. کتنی دیر کا دینا ہے؟ میں آپ کو یہی تو پوچھ رہا ہوں، کتنی دیر کا دینا ہے میاں صاحب؟ مجھے 1 منٹ دے دیں، 2 منٹ دے دیں، لیکن انٹرپٹ تو نہ کریں. بتائیں، آپ سوال کر لیں. سر میں تو صرف آپ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا یہ چاہے. مگر رانا صاحب نے جو اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا ہے، کیا وہ نون کی طرف سے کر رہے ہیں؟ کیا اچکزئی صاحب اکیلے ہیں جن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے جتنے جذبات ہیں نا، میں بڑی قدر کرتا ہوں جذبات کی، کہ اس آدمی کو تو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے. آپ کی خواہش ہو تو یہ بھی آپ کہہ دیں گے، لیکن ایک دوسری طرف پیرل اسٹریٹجی بھی چل رہی ہے نا کہ رانا ثناء اللہ بات چیت کر رہے ہیں، اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا. تو یہ اچکزئی صاحب کے لیے ہے رابطہ،
ان اکیلوں کو نکالنا چاہتے ہیں یا عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے مذاکرات کار بنایا اس کے ساتھ رابطہ کریں؟ میرے بھائی پہلے بات تو یہ کلیئر کر لیں، نہ میری خواہش ہے کسی کو پھانسی لگوانے کی، نہ کسی کو بری کرانے کی۔ اب میں جو آپ بات کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے، محمود خان اچکزئی پہلے اپنی جماعت کے سربراہ ہیں، دوسرے نمبر پہ ایک اتحاد کے سربراہ ہیں۔ اب آ جائیں کس حیثیت سے ان سے بات کی جا رہی ہے، ان کے جماعت کی حیثیت سے بھی بات کی جا رہی ہے، ان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی ان کو کتنا اختیار دیتی ہے نہیں دیتی، یہ پی ٹی آئی کا یا اس اتحاد کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کیا اس مذاکرات میں ان کے لیے پیغام بھی ہے یا صرف محمود خان اچکزئی کے لیے پیغام ہے؟ سب ان تمام فورسز کے لیے، پولیٹیکل فورسز کے لیے پیغام ہے جو آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہیں اور آئین قانون کے دائرے میں رہ کے وہ پرتشدد احتجاج نہیں چاہتی، بلکہ ایک پرامن احتجاج، ریلیاں، جلسے جلوس چاہتی ہیں۔ وہ ان سے نہیں بات ہو سکتی جو کہتی ہیں کہ ہماری بات تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، ان سے بات نہیں ہوگی۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر سن لیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ 9-10 مئی بھی کرے، اگر پی ٹی آئی جو ہے ایک منصوبہ بندی کر کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے وقت جے ایچ کیو کے سامنے دھرنے بھی دے، اگر پی ٹی آئی جو ہے اپنی مرضی کے گڈ ٹو سی یو والے منصفوں سے انصاف چاہے، دوسروں کے خلاف ریفرنس فائل کرے، تو میرے بھائی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان کو کوئی این آر او نہیں دے سکتا، ان کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، لیکن پچھلے 1.5 سال میں ملٹیپل ٹائمز، آج خیر صاحب نے یہ کل پرسوں جو گفتگو کر رہے تھے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مذاکرات کی دعوت دی تحریک انصاف کو، شہباز شریف صاحب خود ملنے گئے اپوزیشن کو، ان کا یہ سارا 9 مئی کے بعد ہوا، اور ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو مثبت جواب نہیں ملا، یہ ہم چلا سکتے ہیں جی؟ ٹویٹ کیا خالد صاحب نے، معافی چاہتا ہوں یہ۔ سو خالد صاحب کا ایک طرف یہ کہنا کہ ہم نے ان کو ملٹیپل ٹائمز یہ آفر کیا، تو وہ 9 مئی کے بعد ہی کی ساری آفرز۔ اس وقت کیا 9 مئی نہیں ہوا تھا؟ اس وقت تحریک انصاف اداروں کے خلاف اور یہ آگ جلاؤ گھراؤ اور یہ کرنے والی جماعت نہیں تھی کیا؟ اچھا یار میرے بھائی شانت ہو جائیں، میں اگر عرض کرنے لگا ہوں، جو شانت ہونے کے بعد میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کاشف عباسی صاحب اس طرح اگر کوئی کرے گا، 9-10 مئی کرنے والوں کے ساتھ بہیو کرے گا کہ انہوں نے کیونکہ لبادہ اڑا ہوا ہے سیاسی جماعت کا، لہٰذا ان سے دہشت گردی کا مرتکب ہونے والوں سے مذاکرات کیے جائیں، تو آئندہ یہ آپ دروازہ کھول دیں گے پاکستان کی دیگر دہشت گرد یا عسکری پسند گروپوں کے لیے کہ آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ تو آئندہ اسی طرح آپ کو شہباز شریف صاحب سنا دیتا ہوں، آپ سن لیں۔ آج اگر ان کے بانی کو اگر مصائب ہیں، مشکلات ہیں، تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ سو یہ اس وقت 9 مئی کے والے نہیں تھے سر؟ یہ نہیں کاشف سن لیں پلیز، میری بات سن لیں۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کاشف عباسی صاحب، یا تو 2 چیزیں ہیں، آپ فیصلہ کر لیں کہ 9-10 مئی ہوا ہے۔ اب 9-10 مئی کے مجرموں سے آپ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ جس طرح سلوک کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ وجہ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کی اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور اس کے بعد بھی ان کو سیاسی جماعت کہا جاتا رہے۔ اس کی وجہ سے یہ سیاسی جماعت میں سے میں آتا ہوں، چلو سیاسی جماعت والی بات پہ میں خالد صاحب کی ٹویٹ پڑھ دوں آپ کو۔ آپ اب بحیثیت وزیر اعظم شہباز شریف نے پھر مذاکرات اور میثاق معیشت کی قومی اسمبلی کے فلور پر دعوت دی، خود چل کر ان کی سیٹوں پر گیا، جو کہ آپ کو پتا ہے چند دنوں پہلے کی بات ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن اور پی ٹی آئی کی تمام قیادت جو فرنٹ سیٹوں پر بیٹھتے ہیں ان سے ہاتھ ملائیں، جے یو آئی ایف اور محمود خان اچکزئی سے حال احوال کیا، کیا کوئی مثبت جواب ملا؟ سوالیہ نشان۔ بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی خواہش پر اصرار کیا گیا۔
اب بالواسطہ یا بلا واسطہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں جو خلوص سے آ رہی ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, وہ ہمارے سے بات چیت ہمیں جواب نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ہے. تو تسی روس اس لیے گئے ہو میاں صاحب, آپ ناراض اس لیے ہو گئے ہیں کہ یار ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ مذاکرات کرو, وہ آگے سے انکار کر دیتے, تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو نہیں 9 مئی والے ہیں نا. بس 9 مئی والے ہیں تو پھر یہ مذاکرات کی آفر شہباز شریف غلط کر رہا ہے. آپ کا وزیر اعظم ہے, پارٹی کا صدر تھے جس ٹائم انہوں نے مذاکرات کی آفر کی. تھوڑا سا اگر حوصلہ کر لیں تو میں حوصلہ آپ کو کرنا, میں تو خالی آپ کے بیان سنا رہا ہوں آپ کو, میں نے تو کچھ نہیں کہا. اچھا نہیں, سن لیں بھائی, سن لیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی جماعت کا بندہ ہو, اقتدار کا کوئی بندہ ہو, اداروں میں بیٹھا کوئی شخص ہو, کوئی شخص بھی یہ حق حاصل اس کو نہیں ہے, اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک مجرم کو NRO دے. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہے کہ جہاں تک جو آپ نے مستقبل کے لیے یا ماضی پر بھی اپلائی کرتا ہے, ایک میں ماضی کی بھی بات کر رہا ہوں, اگر آپ نے کوئی ماضی میں ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے اور کسی نے اس کو معاف کیا تو وہ کوٹ کریں, میں آپ سے معافی مانگ کے گھر چلا جاؤں گا. مگر پاکستان کی ہسٹری میں لوگ یہاں پر NRO کر کے اترے جہازوں سے. سر کیا کر رہے ہیں, پاکستان ہے یہاں پہ جسے NRO ہوا تھا کو کچھ کے کسے نہیں دینا. نہ یار یہ اس طرح گڑبڑ نہ کریں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 9-10 مئی 77 سالہ تاریخ میں کسی نے کیا ہے, آپ بتا دیں. یہ تو سزائیں دیں اس میں. آپ لوگ 9 مئی جماعت میں میاں صاحب میرا پرابلم معلوم کیا ہے, جب آپ 9 مئی کہتے ہیں نا, میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. جس نے کیا, جس نے آرڈر دیا, جس نے پلان کیا, ایک ٹرانسپیرنٹ اس میں کورٹ میں پروسیڈنگز سزائیں دیں ساروں کو. یہ امریکہ میں ابھی اس نے 5 سال کی سزا دیا کیپٹن ہل میں جو پہلا آدمی اندر گھسا تھا. میں نے کب کہا کہ یہ نہ کریں, لیکن جب آپ 9 مئی کہہ کہ 9 مئی ہوا تھا, اس کے بعد وہ بچے گھروں سے نکلنا چھوڑ گئے, یہاں پر کالی آندھی آ گئی, اس طرح نہ کریں نا کہ آپ ہر چیز کو 9 مئی کے تناظر میں دیکھتے ہیں. جو ملوث ہے اس کو پھانسی لگائیں, بے شک یہ اندر ڈال دیں. ایک سیکنڈ یار, اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے گھروں سے نہ نکلیں, کالی آندھی آ گئی, طوفان آ گیا. میں اس کا تذکرہ کیے بغیر آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ میرے بھائی جو 1.5 سال آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سزائیں نہیں مل سکیں, 1.5 سال ہو گیا, کچھ فیصلہ نہیں ہو سکا. بھائی آج مقامی اسٹیبلشمنٹ سے نکل کے وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں, ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں ان کا, جس وجہ سے وہ ان کو فیور کر رہے ہیں. اور آپ آج کل سن رہے ہیں کہ آکسفورڈ کا جناب وہ بننے جا رہے ہیں, چیئرمین یا پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آکسفورڈ کا جو صدر چیئرمین بنتا ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتا, یہ ایک حقیقت ہے. اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ, چلو تاکہ خواہش پوری ہو جائے گی, نہیں بنیں گے. سر مجھے ایک بات بتائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی بھائی میری بات سنیں نا, ابھی الیکشن ہی نہیں ہوا, آپ کہہ رہے ہیں بن گیا ہے. کدھر بن گیا سر؟ وہ الیکشن ہونا ہے, الیکشن وہ پاکستان کا الیکشن نہیں ہے. اور چیف الیکشن کمشنر اپنے حضرت کہا ہے بن گیا ہے, حضور نہیں ہے یہ پاکستان والے, وہ انہوں نے الیکشن نہیں کرانا کہ جس کا نتیجہ پہلے سے آپ ساروں کو پتا ہوگا. وہ حالی الیکشن آکسفورڈ کا ہونا ہے, انہوں ہولینڈ دے, وہ سکندر سلطان راجہ صاحب نہیں ہے وہاں پہ. میں کہہ رہا ہوں سنیں, کون روک رہا ہے یا کون کروانا چاہ رہا ہے, یہ بات نہیں ہے کاشف عباسی صاحب. بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ رد عمل میں جس طرح نکل رہے ہیں, جس طرح وہ گولڈ سمتھ فیملی باہر سپورٹ کر رہی ہے یا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, میں تو آپ کو یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ مصروف کن کا ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں, کن کے مورے ہیں اور کن کے کون ان کو سیو کر رہے ہیں. آج تک 1.5 سال ہو گیا, کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. میں تو یہ رونا رو رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کن قوتوں کا دباؤ ہے. بات تو یہ کرنے والی ہے. اچھا یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, آپ نے ویسے ہی کہہ دیا, سو اس پہ بات کر لیتے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے وہ بچا ہوا ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو بیل دیتا ہے تو وہ بھی عالمی آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کس کے ذریعے یہ کرا رہی ہے؟ کون ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مورا پاکستان میں جو عدالتوں پہ پریشر ڈالتا ہے, جو ڈیوٹی ججوں پہ پریشر ڈالتا ہے, جو سر سن لینا بہت سارے کیس ہیں نا, دہشت گردی کی عدالتوں میں جو کیس ختم ہو رہے ہیں ان پر پریشر ڈالتا ہے, ہائی کورٹس پر پریشر ڈالتا ہے, سپریم کورٹ پر پریشر ڈالتا ہے. یہ کون ہے جو پاکستان میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مورا کون ہے, آپ یہ بتائیں.
وہ تو اندر ہے, وہ تو کر نہیں سکتا. آ جائیں پاکستان میں کوئی کرتا ہوگا نا, یا اس ایک ملک کا سیکنڈ، طاقتور آدمی ہوگا جو یہ سارا کچھ یار کرا رک سکتا. جائیں نا آپ. کاشف عباسی صاحب تھوڑا سا صبر کریں, حوصلہ کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دو چیزیں ہیں. ایک ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ضد, ٹھیک ہے, انا, اور کسی طور پر بھی ان لوگوں کو نہیں آنے دینا کیونکہ وہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہ ہیں 2017 میں جس کے خلاف فیصلہ دیا گیا تھا. وجہ سی پیک, وجہ پاکستان کو کس کے ذریعے کرا رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دوسرا کس کے ذریعے کراتے ہیں یار ایک سیکنڈ, اچھا پھر میری ایک سیکنڈ میں دونوں کا اکٹھا جواب دیتا ہوں. اب دوسرا مورا وہ ہے جنہوں نے ہمیشہ عالمی قوتوں کا ایجنڈا پورا کیا. اپنے 4 سالوں میں سی پیک بند کیا, اپنے 4 سالوں میں وہ کھلواڑ کیا اداروں کے ساتھ کہ ادارے کمزور ہوئے.